اعمال تولے جائیں گے، وہ ترازو ہوگا کہاں، وہ ترازو ہوگا کتنا بڑا؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں النبی زادہ رب العالمین یستقبل بہ العرش، اللہ کا ترازو عرش اعظم کی داہنی جانب ہوگا، ایک پلہ ہوگا جنت کی طرف اور ایک پلہ ہوگا جہنم کی طرف، اور ترازو کا ایک پلہ کتنا بڑا ہے؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لو وضعت السماوات والارض، ترازو کا ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں طبق زمین اور ساتوں طبق آسمان، اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے، اے پیارے اسلامی بھائیوں، آسمان و زمین کے بیچ میں کیا ہے؟ امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، ماریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، ہندوستان، پاکستان، ترکستان، افغانستان، قزاقستان، سب کو اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلے پہ رکھ دیا جائے، کبھی وہ ترازو کا پلہ نہ بھرے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا ترازو کا پلہ جو ساتوں طبق زمین سے نہ بھرے، ساتوں طبق آسمان سے نہ بھرے، وہ جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے، ساری چیزوں کو اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلے پہ رکھ دیا جائے، تب بھی وہ ترازو کا پلہ نہیں بھرے، تو پھر وہ ترازو کا پلہ بھرے گا کیسے؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ خدا کا بندہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس سے ترازو کا آدھا پلہ ہی بھر جائے۔ تو ذرا محبت سے سارے لوگ ایک بات، اب میں حدیث سناتا رہوں اور آپ اپنے ترازو کے پلے کو کیا کرتے رہے، کیا کرتے رہے، کیا کرتے رہے، بھرتے رہے۔ یہ جلسہ دستار بندی ہے، 3 حفاظ کرام قرآن مکمل حفظ کیا ہے۔ اب قرآن کے تعلق سے چونکہ آپ کے امام صاحب اور حافظ جمیل صاحب نے بھی قرآن کی فضیلت پر روشنی ڈالی، تقریر کی، حضرت علامہ مولانا کامل مصباحی صاحب جن کی تقریر مجھ سے پہلے ہوئی، انہوں نے بھی قرآن کے حوالے سے کافی باتیں آپ تک پہنچائی۔ بس ایک حدیث شریف میں قرآن کے تعلق سے سنانا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سنیں مشکات شریف اور باب فضائل قرآن میں یہ حدیث شریف ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والده تاج يوم القيامة زوءه احسن من زوء الشمس او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا پیاری حدیث شریف ہے۔ حدیث شریف کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور جو ان حفاظ کرام کے والدین ہیں بالخصوص ان کے حوالے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، اور ہمارے عزیز حضرت مولانا شان عالم صاحب توجہ فرمائیں۔ یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں کہ حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں۔ ڈاکٹر ہر کوئی بن جاتا ہے، پروفیسر ہر کوئی بن جاتا ہے، انجینئر ہر کوئی بن جاتا ہے، لیکن حافظ قرآن جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ بنتا ہے۔ حافظ قرآن عالم دین وہ بنتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کے جیسا سب کو بنانا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ کولکاتہ کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ کولکاتہ بنگال کی راجدھانی ہے کولکاتہ، وہاں ایک انگریز رہتا تھا، اور انگریز کی عادت تھی بار بار چائے پینے کی۔ انگریز کی عادت کیا تھی؟ بار بار چائے پینے کی۔ اس کے گھر ایک نوکر رہتا تھا، اور وہ نوکر پکا مسلمان، قرآن کی تلاوت کرنے والا، پکا نمازی۔ کیا تھا؟ پکا نمازی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جو نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کے رزق سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے، جو عشاء کی نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کی نیند کی برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھنا، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں
تو وہ نوکر مسلمان قرآن کی تلاوت کرنے والا پکا نمازی ایک دن انگریز کی صبح صبح آنکھ کھل گئی اور انگریز نے حکم صادر کیا کہ قرآن کی تلاوت بعد میں ہوگی. وہ نوکر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, انگریز کی آنکھ صبح کھل گئی اور جب صبح آنکھ کھلی تو انگریز نے حکم دیا کہ قرآن کی تلاوت بعد میں ہوگی, پہلے میری چائے بناؤ. کیا کہا انگریز نے کہ قرآن کی تلاوت بعد میں ہوگی, پہلے میری چائے بناؤ. لیکن مرد مومن نے کہا نہیں, پہلے میں قرآن کی تلاوت کروں گا پھر تمہاری چائے بناؤں گا. انگریز نے کہا نہیں, پہلے میری چائے. مرد مومن نے کہا نہیں, پہلے قرآن کی تلاوت ہوگی پھر تمہاری چائے بناؤں گا. اب انگریز کہنے لگا, اے مسلمان تو قرآن کو مانتا ہے, میں انجیل کو مانتا ہوں. کل آگ میں قرآن کو بھی ڈال دیا جائے اور انجیل کو بھی ڈال دیا جائے. جو کتاب جل جائے گی وہ کتاب گھروں سے باہر کر دی جائے گی, اور جو کتاب بچ جائے گی محفوظ ہو جائے گی وہ کتاب قابل عمل اور قابل تلاوت سمجھی جائے گی. اب وہ مسلمان کہنے لگا, اے انگریز یہ چیلنج مجھے منظور ہے, کیونکہ اس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور خود اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم اپنے ذمہ کرم پر لیتے ہیں. تو انگریز سے اس مرد مومن نے کہا, اے انگریز یہ چیلنج مجھے منظور ہے کہ کل آگ میں انجیل بھی ڈال دی جائے اور قرآن بھی ڈال دی جائے. جو کتاب جل جائے گی وہ گھروں سے باہر کر دی جائے گی, اور جو کتاب بچ جائے گی وہ قابل عمل اور قابل تلاوت سمجھی جائے گی. اب توجہ کے ساتھ سننا, انگریز کے پاس ایک ایسی دوا تھی, ایک ایسا کیمیکل تھا کہ اگر کاغذ پہ لگا دیا جائے اور کاغذ کو آگ پہ ڈال دیا جائے تو آگ کی مجال نہیں کہ کاغذ کو جلائے. اب انگریز رات بھر انجیل کے ایک ایک پنے میں کیمیکل لگاتا رہا, ایک ایک پیج پہ کیمیکل لگاتا رہا, لیکن مرد مومن رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا رہا. قرآن کی تلاوت صبح فجر کی اذان ہوئی, مرد مومن نے فجر کی نماز ادا کی اور قرآن کی تلاوت کی. اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جب وہ وقت آیا, کولکاتہ بنگال کی بے شمار پبلک اس جگہ پہ کھڑی تھی جہاں پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے, جہاں پر کتاب کو آگ میں ڈالنی تھی وہاں پر بنگال, کولکاتہ بنگال کی بے شمار پبلک موجود تھی. ایسے وقت میں انجیل لے کر کے انگریز پہنچا اور قرآن لے کر کے وہ مسلمان پہنچا اور اپنے سینے سے قرآن کو لگا کر کے اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. انگریز توجہ کرنا, جب وہ مرد مومن قرآن لے کر کے پہنچا ہے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ انگریز مسکرا رہا ہے. جب انگریز وہ مسلمان